وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتلاتا چلوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مرکز والی جماعت اور شورا والی جماعت پر کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ مرکز نظام الدین کے ساتھیوں نے شورا کی جماعت کو مسجد سے نکال دیا اور مسجد سے ان کو دربدر کر دیا، اور مسجد میں ان کو نمازیں بھی پڑھنے کی اجازت نہ دی اور نہ اس کی جماعت ٹھہرنے کی اجازت دی۔ اور نظام الدین مرکز میں اندر کیا مشورہ چل رہا ہے، میں ایک مولانا کی پورا بیان اس کا سنواتا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ آڈیو بھی سماعت کریں، جس کے بارے میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں نے مولانا نعیم صاحب سے، مفتی نعیم ہے یا مولانا نعیم صاحب سے بات کی اور وہ فون کاٹ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے کہ آپ مجھ سے اسی بارے میں سوال کریں گے۔ وہ آڈیو سماعت فرمائیں، پھر مولانا کی پوری گفتگو بھی سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم ہاں السلام جی، خیریت ہے مفتی صاحب؟ جی بھائی جی بولیے۔ حضرت، یہ مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ حضرت قرآن پاک میں صراحتاً کوئی حکم موجود ہو؟ میں معافی چاہتا ہوں، میرے کو ابھی اتنا تراویح سنا رہا ہوں نا، میرے ذہن میں بھی ازبر نہیں ہے کچھ چیز، تو آپ اگر میرے کو رمضان کے بعد فون کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے جوابات دوں گا۔ تراویح تو حضرت ہو گئی ہے، چھوٹی سی بات نہیں ابھی وہ میں سمجھ گیا آپ مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتے، نہیں، آپ تو جواب میں بعد میں آپ دے دیجیے گا، میرا نہیں تو سوال آپ سن لیجیے گا، جواب بعد میں دے دیجیے گا، کوئی بات نہیں تو آپ کیا کرو، ایک ریکارڈنگ کر کے مجھے بھیج دو، انشاءاللہ میں اس کو جی سنوں گا۔ جی میں اس کو آپ کیا کرو، میرے کو جی ایسے میرا سوال یہ ہے حضرت کہ واٹس ایپ اگر پہ کیا قرآن کرو، پاک بھیجو بس۔ میں کوئی صراحتاً حکم موجود ہو، اس کے خلاف اگر کوئی مشورہ کرے، کہیں بھی کرے، کوئی بھی کرے، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بس یہ سوال ہے میرا۔ مجھے یاد نہیں ابھی، معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، کل بتا دیجیے۔ وہ فون کاٹ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے کہ آپ مجھ سے اسی بارے میں سوال کریں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے مفتی نعیم کی وہ آڈیو بھی سنی ہوگی، جس میں وہ فون کٹ کر بھاگ گیا اور کس طرح حق بات کو چھپا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کا رمضان کے بعد جواب دوں گا۔ دیکھو، صریح قرآن کی آیت کو بتانے کے لیے اور حق بات کو چھپاتے ہوئے وہ فون کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ آپ مولانا کا پورا بیان سنیں اسی سلسلے میں، ہم کو کیا کرنا چاہیے اس دور میں، آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دوائی کو زہر اور زہر کو دوائی بنا دے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالی ہر امتی کو ہر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے اور طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے حالات سے امت گزر رہی ہے۔ اور ہر زمانے میں، ہر دور میں اور قیامت تک ہماری رہبری کے لیے اللہ پاک نے قرآن دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی ہے، اور امت کا اجماع دیا ہے اور قیاس شرعی دیا ہے۔ جب تک امت ان چاروں چیزوں کو پکڑی رہے گی، ہدایت پر بھی رہے گی، حق پر بھی رہے گی، اور اہل سنت والجماعت میں بھی رہے گی۔ اور اگر امت ان میں سے ایک بھی چیز کو چھوڑ دے گی تو امت گمراہی کی طرف چلی جائے گی۔
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ چاروں چیزیں دلیل شرعی ہیں، اور ان چاروں چیزوں کا قرآن تو ہے ہی اللہ کی طرف سے دلیل، اور اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اجماع کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، اور قیاس شرعی کا ذکر بھی قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال اصل ہمارے لیے یہ چار چیزیں ہیں، اگر امت ان کو لازم پکڑے گی تو اللہ گمراہی سے بچا لیں گے، اور امت اگر ان چاروں چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑ کر چلے گی تو اس کو ایسا لگے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا دین کا کام کر رہا ہوں یا دین کی محنت کر رہا ہوں، لیکن دلیل شرعی کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گمراہی میں پہنچ جائے گی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورتوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول حکم دے دیں کسی کام کا، وہ اپنی مرضی چلائے یا اپنی رائے چلائے یا اپنا مشورہ چلائے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ گمراہی میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جھکنے کی اور اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کی اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن معنی اپنے مطلب کا بیان کر دیتے ہیں، جو جمہور نے نہیں کیا، جو اجماع سے ثابت نہیں۔ حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن معنی اپنی مرضی کا کر دیتے ہیں، جو معنی جمہور نے اور اجماع نے نہیں کیا، اور وہ قرآن پڑھ کر اور حدیث پڑھ کر امت کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پاک کی صراحتاً آیت موجود ہے، اللہ کا صراحتاً حکم موجود ہے قرآن میں، لیکن پھر بھی اپنا دماغ چلا رہے ہیں، اپنا مشورہ چلا رہے ہیں اور اپنی رائے قائم کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو ایسا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرما دیا سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 میں کہ وہ گمراہی میں ہے۔ حالانکہ لوگ ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، چاہے وہ مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ اس کے خلاف نہ جائے، اور جو اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کے خلاف جائے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو لوگ ان کو کتنا بھی اللہ والا سمجھتے رہیں، کتنا بھی بڑا سمجھتے رہیں، کتنا بھی ذمہ دار سمجھتے رہیں، لیکن اللہ ان پر مہر لگا رہا ہے کہ وہ گمراہی میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو نہیں سکتا جو اللہ کے گھر سے یعنی مسجدوں سے اللہ کا ذکر کرنے سے کسی کو روکے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس رب العالمین کا حکم ہے جس کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں، اور اس قرآن کا حکم ہے کہ اگر آدمی کسی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، اور اگر بھولے سے
کسی قرآن کی آیت کو چھوڑ دے تو اس کو معافی مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے گھروں سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے کسی کو روکے۔ تو اس وقت مرکز نظام الدین والے جگہ جگہ اپنے اپنے علاقوں میں، بعض اپنی مسجدوں میں، بعض اپنے حلقوں میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ بھی شورا والوں کی جماعتوں کو اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں نہ آنے دیا جائے۔ مسئلہ میرے بھائیوں شورا اور امارت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ دیکھیں کہ مسئلہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے۔ یہ بہت دھیان سے بات سننے کی ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کو جماعت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں جب قرآن کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، تو اس میں نہ تو شورا والوں کی مانی جائے گی، نہ مولانا سعد والوں کی مانی جائے گی۔ اگر شورا والے اس کام کو کریں گے تو وہ گمراہی میں ہوں گے، اور مولانا سعد والے اس کام کو کریں گے تو وہ بھی گمراہ سمجھے جائیں گے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جو بھی لوگ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ فلاں جماعت آئے گی، فلاں نہیں آئے گی، چاہے وہ شورا والے ہوں یا امارت والے ہوں، مولانا سعد والے ہوں، وہ قرآن کی اس آیت سے غور کریں کہ کہیں قرآن کی آیت کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، کہ کہیں ہمارا کام قرآن کے خلاف تو نہیں ہو رہا، اور جو آدمی بھول کر ایسا کر رہا ہے تو وہ توبہ کرے، کیونکہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کتنا بھی دیندار سمجھ رہا ہو، کتنا بھی بڑا سمجھ رہا ہو، کتنا بھی ذمہ دار سمجھ رہا ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ تو یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ جگہ جگہ سے ویڈیو اور آڈیو آ رہی ہیں کہ مولانا سعد والے یا مرکز نظام الدین والے جماعت کے آنے کو روک رہے ہیں کہ شورا کی جماعت نہیں آنی چاہیے، اور روکنے کے لیے وہ مشورہ کرتے ہیں جگہ جگہ، بعض مرکز میں کرتے ہیں، بعض اپنے حلقوں میں کرتے ہیں، بعض مسجد میں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کسی بھی عالم اور مفتی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیت جب حکم دے رہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو بھی کسی کو روکے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، تو اس قرآن کی آیت کے خلاف اگر کوئی بھی مشورہ کرے گا اور کہیں بھی مشورہ کرے گا تو قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے، یعنی اللہ کے خلاف جا رہا ہے اور اس کے رسول کے خلاف جا رہا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کے اور قرآن کے خلاف جائے گا تو وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ دین کا کام نہیں کر رہا، وہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اورنگ آباد میں اسی طریقے کا مشورہ ہوا، مفتی نعیم صاحب سے بات ہوئی جو اس مشورے میں ذمہ دار بھی تھے یا اس مشورے میں شریک تھے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ہو کر بھی ایسے مشوروں میں شریک ہونا یا کسی عالم کا ایسے مشورے میں شریک ہونا جو قرآن کے خلاف ہے اور اللہ کی اس آیت کے خلاف ہے، تو ایسے مشورے میں شریک ہونا بھی گناہ ہے، ایسا مشورہ کرنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کا کوئی حکم صراحتاً موجود ہو قرآن میں، جیسے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، اب کوئی آدمی مشورہ چاہے نظام الدین مرکز میں بھی کر لے کہ بھی نماز پڑھنی چاہیے یا نہ چاہیے یا کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس طریقے سے اگر کوئی بھی مشورہ کہیں بھی کرے گا تو وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف جا رہا ہے۔ تو مفتی نعیم صاحب پر بھی افسوس ہے کہ ایسے مشورے میں شریک ہوئے وہ جو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ تو اس لیے مفتی نعیم صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے یہ سوال کہ بھئی جب قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے تو اس چیز کا مشورہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہم نے مفتی صاحب سے فون لگایا، معلوم کیا کہ جی جب قرآن حکم کر رہا ہے کہ اللہ کے گھر سے کوئی کسی کو روکے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، تو مفتی صاحب نے پہلی بات تو بات نہیں کی،
اور بات کرنا چاہ رہے تھے تو کہا کہ میں سمجھ گیا آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو بجائے جواب دینے کے وہ پیچھے ہٹ گئے اور فون کاٹ دیا اور یہ کہا کہ بھی ہم سے بعد میں بات کر لینا۔ تو اس کا مطلب یا تو مفتی صاحب اگر بھولے سے یہ کام کر رہے ہیں، ہم کسی بھی عالم سے مفتی سے مسئلہ معلوم کریں کہ اگر کوئی بھی قرآن کے خلاف بات کہے یا کرے یا مشورہ کرے تو وہ مانا نہیں جائے گا، حالانکہ لوگ ان کو دیندار سمجھ رہے ہیں، بڑا سمجھ رہے ہیں، لیکن کام قرآن کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے، ایسے مشوروں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ کوئی بھی اس طریقے کا مشورہ کرے گا، چاہے وہ شورا والے ہوں یا مولانا سعد والے ہوں، اگر کوئی بھی اس طریقے کا مشورہ کرے گا تو علماء اکرام سے اور مفتیان اکرام سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ بات قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر فتنے کا اندیشہ ہے اور اختلاف اور جھگڑے کا اندیشہ ہے تو پھر فیصلہ یہ لینا چاہیے کہ یا تو دونوں جماعتیں نہیں آئیں گی، چاہے وہ شورا والی جماعت ہو یا مولانا سعد والی جماعت ہو، یا تو دونوں جماعتیں نہیں آئیں گی یا جماعت آئیں گی تو دونوں آئیں گی، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، کسی کے ابا کے گھر میں نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی ان کو روکے۔ اور اگر کوئی روکتا ہے یا روکنے کا مشورہ بھی کرتا ہے، چاہے وہ مفتی کرے یا شیخ الحدیث کرے، وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کے خلاف جا رہا ہے اور اللہ کی آیت کے خلاف جا رہا ہے۔ اور لوگ ان کو کتنا بھی بڑا اور دیندار سمجھتے رہیں، لیکن وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، سورہ احزاب میں قرآن کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کسی بھی مفتی اور عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے صاف کہا کہ اگر فتنے کا، کیونکہ بعض لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم جماعتوں کو اس لیے روک رہے ہیں شورا والی کہ فتنہ پھیلے گا یا انتشار ہوگا، تو بھائی اگر ایک کو روکو گے تو قرآن کی آیت کے خلاف جا رہے ہو، اور اگر فتنوں سے بچنا ہی چاہتے ہو تو آپ دونوں جماعتوں کو منع کرو، یا تو کوئی بھی جماعت نہیں آئے گی، اور آئے گی تو دونوں جماعتیں آئیں گی۔ یہ آپ کی بات بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے گی، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہمارے اکابر علماء دیوبند نے فیصلہ کیا ہے دارالعلوم دیوبند میں، کہ جب دیکھا انہوں نے کہ آپس میں اختلاف ہو رہا ہے تو انہوں نے دونوں جماعتوں پر پابندی لگا دی، دونوں جماعتوں پر پابندی لگائی۔ تو اختلاف سے بچنے کا راستہ تو یہی ہے، اور جھگڑے سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ یا تو آدمی دونوں جماعتوں کو روک دے، ورنہ دونوں جماعتوں کو اجازت دے، اور اگر جماعت آئے تو ان کو دونوں جماعتوں کو سمجھائے کہ صرف اللہ کی دعوت دیں، اللہ کے دین کی دعوت دیں، اللہ کے رسول کی دعوت دیں، نہ کہ مولانا سعد کی دعوت دیں، نہ کہ مرکز نظام الدین کی دعوت دیں۔ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعوت دینا یہ غیر اللہ کی دعوت ہے، اور غیر اللہ کی جو دعوت دیتا ہے وہ غیر اللہ کی دعوت دینے والا وہ خود بھی خطرے میں ہے اور دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان لانے کی اور قرآن کی ایک ایک بات کو ماننے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اورنگ آباد والے اس بات پر ذرا غور و فکر کریں کہ مسئلہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، مسئلہ اللہ کے خلاف جا رہا ہے۔ کوئی بھی اس مشورے میں شریک ہوگا، چاہے وہ مفتی ہوں، چاہے عوام ہوں، چاہے شیخ الحدیث ہوں، وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے صراحتاً قرآن میں حکم دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنوں سے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ مولانا نعیم صاحب کی بات اپنی زبان سے خود ہی سنیں اور خود فیصلہ کریں۔